ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ میں بدترین حالات نہیں کہوں گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، پاکستان میں سیاسی ادارے کام کر رہے ہیں، پاکستان عالمی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو بدترین حالات کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے دو صوبے جو ہیں کے پی اور بلوچستان، وہ لاریب دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں اور ٹھیک ٹھاک نشانے پر ہیں، لیکن پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ لگتا ہے کہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہم نے 79 سے جو افغانستان کے حوالے سے ایک اپنی پالیسی مرتب کی تھی، وہ ہمیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں 2022 تک یہ یقین تھا کہ کابل کے اندر اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ہمارے یہ علاقہ، یہ سرحد جو ہے یہ محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ ہماری جو خارجہ پالیسی تھی اس میں طالبان ہمارے دوست تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 14 اگست 2022 میں جب 21 میں جب امریکی فوجی یہاں سے نکلے اور طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تو ہم نے فتح کا جشن منایا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ بھی دوا نے کام نہ کیا کہ ہماری تمام تر کاوشوں کے اور خواہشات کے باوجود افغانستان جو ہے وہ اس وقت ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور ہماری جو معیشت میں بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں جو سیاست چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے جو خارجہ امور میں بہتری نظر آ رہی ہے، اس کے اثرات اس طرح مرتب نہیں ہو رہے جس طرح ہونے چاہیے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ اپنے عروج پر ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کے ایک پیشہ ور ماہر سیکیورٹی ایکسپرٹ، جن کی ساری پیشہ ورانہ زندگی جو ہے وہ اسی شعبے کے اندر گزری ہے، اور اس میں ان کا ایک بڑا نام ہے۔ عہدہ تو بہت سارے لوگوں کا بڑا ہوتا ہے، لیکن جن کا نام اس پیشے کے اعتبار سے، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے احترام سے لیا جائے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نوید الہی ہمارے آج کے مہمان ہیں، جو اپنے شعبے میں ایک محترم نام کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے صاحب ایک سیاسی ماہر اور دانشور ہیں، جو ایک معتدل نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اپنی بات کہنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں۔ میاں لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان 1974 سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس دہشت گردی کی جو ابتدا ہے وہ افغانستان سے ہوئی تھی۔ یہ سردار داؤد کا دور تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب پاکستان میں دھماکے ہونے شروع ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی کے ذریعے افغانستان کے اندر دھماکے کرائے۔ اس وقت افغانستان کی حکومت نے پشتونستان کا نعرہ جو ہے یہ بلند کیا تھا، اور ڈیورنڈ لائن کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر کے جو ایک گروپ تشکیل دیا تھا، علیحدگی پسند گروپ پشتونستان کا حمایتی، اس کا جواب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ٹٹ فار ٹیٹ سے دیا۔ انجینئر گلبدین حکمت یار اور پروفیسر برہان الدین ربانی جیسے لوگوں کو ساتھ ملا کے جب افغانستان کی اس پالیسی کا جواب پاکستان نے دیا، تو سردار داؤد پھر پاکستان کے دورے پر آئے، اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جانے شروع ہوئے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سردار داؤد کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر فیض اللہ امین اور اس کے بعد براہ راست جو ہے وہ روسی فوجیں وہاں پر آ گئیں۔ اس وقت سے آن ورڈ پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ 10 سال ہم روس کے خلاف افغان مجاہدین کی جدوجہد آزادی میں فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، پھر 9/11 کے بعد 2001 میں
جس وقت عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو ہم پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے جی. تو ہمیں امید تھی کہ جس وقت امریکی یہاں سے جائیں گے اور طالبان کابل میں آئیں گے تو ہمارے دن پھر جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پر ان کے آنے کے بعد مزید شدت کے ساتھ یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ ہم پر نازل ہو گئی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے نوید علی صاحب؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اصل میں پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ ہے وہ ایک ہمسائے کا ہے، اور مسلم ممالک ہیں دونوں، اور خاص طور پہ ہمارا کلچرل افینٹی بہت ہے. ہمارے کم از کم 8 ایسے ٹرائبس ہیں جو کہ دونوں طرف رہ رہے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی 8 ٹرائب جی. تو ایک تو یہ صورتحال ہے، جغرافیکل پراکسیمیٹی ہے، ہمارا کلچر ریلیجن ایک ہے، اور لوگوں کا آنا جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے تک یہ بارڈر اوپن بارڈر تھے، پورس تھا، اور اس کے علاوہ جو ریگولر بارڈر ہیں وہ بھی اوپن بارڈر تھے. کوئی ویزا کے بغیر بھی آپ جو لوکلز ہیں وہ آ جا رہے تھے. حتیٰ کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا افغانستان میں، پھر بھی بارڈرز اوپن تھے. یعنی یہ صورتحال تھی. جو آپ نے ہسٹری بیان کی ہے افغانستان اور پاکستان کی، خاص طور پہ دیکھیے پاکستان کے تعلقات اگر دیکھا جائے وہی ادوار میں ٹھیک رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. ایک جو آپ نے ذکر کیا بہت مختصر عرصہ تھا سردار داؤد کا، اس کی بیک گراؤنڈ جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو میں ایک بھی فرینڈ کرنے کی ایک صلاحیت تھی، تو انہوں نے سردار داؤد کو اس تو ہمارے ریلیشن نارمل ہوئے. اور دوسرا تھا جب طالبان آئے ہیں 96 سے 2001 تک، تو باقی تمام آپ عرصہ دیکھیں کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ کشیدہ اور دشمن کیسی رہے ہیں، اچھے تعلقات نہیں. اس کے باوجود کہ عوام کے تعلقات ٹھیک رہے ہیں، حکومتوں کے تعلقات خراب رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو پشاور کا نمبر ہے وہ جلال آباد میں کام کرتا تھا. اچھا، لوکل نمبر، ٹیلی فون کا لوکل جو لینڈ لائن کا جی وہ یہاں سے استعمال ہوتی تھی. اس طرح ہی کندہار کی کوئٹہ سے ہوتی تھی، اور ہر قسم کی یعنی افینٹی موجود تھی. اب ہم بجائے اس کے پوری ہسٹری کو بیان کریں، اس پہ آتے ہیں کہ یہ جو اگست 2021 کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے حالات اس طرح ہو گئے. دیکھیں ایک تو آپ نے بات کی پالیسی کے جو اثرات ہیں، مضمرات ہیں، وہ دہائیوں پہ چلتے ہیں. اس طرح کے جو اس وقت ہم نے پہلے تو ہم طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنے والے 3 ممالک میں سے تھے، سعودی عرب، یو اے ای اور پاکستان جی. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری قربت کا عالم تھا. اس دوران یہ واقعہ ہو گیا 9/11 کا، تو امریکہ سپر پاور بھر گیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اسامہ بن لادن جو مین ہیں محرک اس واقعے کے، وہ افغانستان میں اس کو پناہ ملی ہوئی ہے. تو انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ اس کو وہاں سے نکال دیں. انہوں نے کہا ہمارا طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفلکٹ کوئی نہیں ہے، کنفلکٹ ہے تو القاعدہ کے ساتھ، اور اگر وہ اس کو نکال دیں تو آپ نکال دیں. تو اس کے لیے پاکستان نے بھی کوشش کی، سعودی عربیہ نے بھی کوشش کی، لیکن ملا عمر اس کے اوپر بضد ہو گئے کہ ہم نہیں نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ رک جاتا افغانستان پر حملہ کرنے سے اگر اسامہ بن لادن کو ایکسٹریڈیٹ کیا جاتا؟ جی بالکل رک جاتا. اس سے کوئی شوق نہیں تھا. افغانستان میں ہے کیا جو حملہ کر کے پتھروں کو توڑتے؟ وہ ان کو تو غصہ تھا بہت شدید کہ وہاں پہ اتنا بڑا حملہ کر دیا. تو آپ کو یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ موجود ہیں، حتیٰ کہ جو کنورسیشن جو سعودی انٹیلیجنس چیف کی اور ملا عمر کی ہوئی ریکارڈڈ کتابوں میں بھی موجود ہیں. جو ہمارے جنرل گئے تھے ان سے ان کی بات ہوئی، دونوں کو انہوں نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا. یہ دیکھے بغیر کہ سپورٹ کرنے والے ہیں، انہوں نے تمام دنیا نے جب ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے. اچھا، ویسے ایک بات ہے کہ انٹیلیجنس چیف نے کہا اس گفتگو کے دوران ملا عمر کو کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمارا اسامہ بن لادن ہمارا شہری ہے، کہ آپ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم حوالے کر دیں گے. تو اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہا. اس پہ ان میں تلخ کلامی بھی ہوئی، سعودی انٹیلیجنس چیف کی اور ملا عمر کی. اچھا، ویسے ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب
یہ ویسے کسی قومی غیرت کے خلاف بات نہیں تھی. طالبان نے تو یہ ٹھیک کیا نا کہ ابھی ایک چیز آپ نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا, کوئی اس کی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی تفتیش نہیں ہوئی. ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تحقیق کریں گے, اگر اسامہ بن لادن ملوث پایا گیا تو پھر ہم اس کو نکال دیں گے, ادروائز. اور انہوں نے کہا ہماری تحقیق کے مطابق یہ اس کام میں انوالو نہیں ہے. اچھا, میں نہیں جانتا کہ یہ کون سی تحقیق تھی, جبکہ اسامہ بن لادن خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے اور تمام حقائق جو ہیں اس وقت خود مان رہے ہیں, باقی تو چھوڑ دیں جو اس پہ ابھی تک چونکہ بحث چل رہی ہے کہ 9/11 کس کا کام تھا, لیکن کبھی انہوں نے تردید نہیں کی اسامہ بن لادن نے, بلکہ اس کی ایک قسم کا انہوں نے اون کیا اس کو. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسی بات نہیں تھی. اور بات اگر غیرت کی ہے تو تمام ملک کو انہوں نے تباہی کے دھانے میں پھینک دیا, اس لیے کہ ایک شخص نے کیا ان سے پوچھ کے حملہ کیا تھا. پاکستان میں اگر کوئی پوچھے بغیر ہمارے سے جیسے یہ کرتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں آ گئے, القاعدہ نے یہاں پناہ لے لی تھی نا, تو یہاں سے امریکہ کو شکایت تھی کہ بھائی ان کو نکالیں, وہاں سے نکلے ہیں, ایکس فاٹا میں آ گئے, تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے تو دنیا میں وہ دہشت گردی کریں یا وائلنس کریں. تو اس لیے وہ یہ صورتحال پیدا ہوئی. اب اس وقت امریکہ چونکہ بھیپرا ہوا تھا تو انہوں نے ہمارے بھی ہمیں کہا کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, پتھر کے زمانے تک پہنچانے کی وار آن ٹیرر کی آغاز ہوا. اس وقت اب چونکہ ریٹروسپیکٹیولی بات ہو رہی ہے, اس وقت چونکہ ڈیموکریٹک آرڈر نہیں تھا, ون مین شو تھا, تو انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا کہ چلیں پرولونگ ہو جائے گا میرا دور جناب مشرف نے, اور ان کی باتیں مان لیں, تمام کی تمام شرائط مان لیں. اگرچہ بعد میں انالسٹ کہہ رہے ہیں یہ کہ جو شرائط بھیجی تھی امریکہ نے, ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان شاید ایک یا دو پہ رجسٹ کرے گا, پہ مانے گا, باقیوں پہ رجسٹ کرے گا, ان پہ بھی رجسٹ کر کے شاید مان جائے. تو وہ حیران ہوئے جب انہوں نے ریٹرن فیکس سے ہی ساتھ کے ساتھ 8 باتیں جو مان گئے. چلیں, اب آپ نے وار آن ٹیرر میں ساتھی بن گئے, لیکن وار آن ٹیرر کا مطلب کیا تھا کہ آپ طالبان اور القاعدہ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ٹھیک, لیکن یہاا پہ دونوں طرف چلتے رہے, جس پہ الزام ہمارے پہ لگایا گیا کہ پیسے بھی لیتے ہیں, رننگ ود ایئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈس. ٹھیک ہے, تو یہ کام کیا, جس کی وجہ سے آج کیا ہوا ہے کہ آپ نے پکڑوایا بھی اور بچایا بھی. کوئٹہ شورا کی بات ہوتی رہی ہے, وہ آج اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ وہ بھی امریکنز بھی ناخوش تھے. آج جب ان کی حکومت بنی ہے تو ان میں بہت گروپس ہیں, یہ ساری حکومت نہیں کر رہی ہمارے اگینسٹ, ان میں گروپس ہیں جن کے اوپر ان کا اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے. جیسے ان کے فٹ سولجر ہیں جو لڑتے رہے ہیں 15 سال, تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے بندے بھی پکڑوائے ہیں, مروائے ہیں. تو انہوں نے جو ہی یہ حکومت میں آئے ہیں اگست 2021 میں, سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ جیلوں کے دروازے کھول دیے. داعش اور TTP تحریک طالبان کے جو ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا جو کہ اریسٹڈ تھے پچھلے دور میں, TTP اور داعش کے. ہاں جی, اور اس کا کوئی پاکستان کو اطلاع نہیں دی کہ کن کو چھوڑا ہے, کون ہے. وہ وہیں پہ رہ رہے ہیں, وہیں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے وہ تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں, اور ان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ وہ کر رہے ہیں. تو یہ بیسک وجوہات. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کابل کی حکومت ہے اس کو الزام دینے کی بجائے اپنی پالیسیوں پر غور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ کابل حکومت کے کہنے میں نہیں ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا. حکومت وقت بھی ان کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہی. ان کو بارہا کہا گیا ہے, حکومت کس بات کی ہے کہ اگر وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ان کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں. وہ مصلحت کا شکار ہے, ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. ان کو چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں, ورنہ پھر پاکستان کو ظاہر ہے حق حاصل ہے کہ اگر ہماری ساورینٹی کو, سیکورٹی کو چیلنج کیا جائے گا اس سوائل سے, تو ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے اس کا اب طریقہ کار جو ہے کئی, دیکھیں دہشت گردوں کے ساتھ بھی آپ جو مذاکرات جاری رکھتے ہیں, تو مذاکرات تو افغان حکومت کے ساتھ جاری ہیں.
طورخم پہ ابھی کئی روز بن رہا ہے, ملینز کا نقصان ہوا ہے, لیکن الٹیمیٹلی بات چیت ہونے کے کھل گیا ہے بارڈر. تو میرا خیال ہے مذاکرات ان سے جاری رہنے چاہیے, ان کو اوپر بھی دباؤ بھی رہے اور گفتگو بھی رہے تو وہ روک سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کا بڑا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہی موجود ہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پچھلے دنوں خبر آئی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے جو سراج حقانی تھے, جو ان کے وزیر دفاع ہیں, ان کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ پرو پاکستانی ہیں, کیونکہ ان کے والد جو تھے مولانا جلال الدین حقانی, وہ جہاد افغانستان کے ہیرو تھے, پاکستان میں رہتے تھے. پھر وہ جب امریکنوں نے دہشت گردی کی جنگ شروع کی تو اس وقت بھی وہ بڑے فائرس قسم کے, بڑے ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے وہ لڑتے تھے اور وہ پاکستان کے ماتی تھے. تو یہ جو سراج حقانی ہیں ان کے بیٹے تھے, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرو پاکستانی ہیں. پچھلے دنوں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ طالبان حکومت میں جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ ہے, جو پرو پاکستانی اپروچ ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان پاکستان کے خلاف بھی وہاں کے جو ان کے فٹ سولجر اور گروپ ہیں وہ منفی رویہ رکھتے ہیں, اور اس کی وجہ پاکستان کی پالیسیاں ہیں کہ وہ امریکنوں کی حمایت بھی کر رہے تھے اور طالبان کو بچا بھی رہے تھے. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ سراج الدین حقانی کے مستعفی ہونے سے پاکستان کی جو آواز ہے وہ کمزور ہوگی طالبان حکومت؟ دیکھیں, میں جیسے عرض کیا کہ شروع سے پاکستان افغانستان کے جس طرح کے تعلقات رہے ہیں, اور پاکستان چونکہ سینڈوچ بٹوین ایسٹرن بارڈر اینڈ ویسٹرن بارڈر, ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان, وہ تو ہوسٹائل ہے انڈیا, آپ کئی وارز کر چکے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہماری خواہش تھی کہ یہ والا جو فرنٹ بارڈر ہے ہے یہ ٹھیک رہے, اور بلکہ ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا باعث بنے. یہ آپ کی ایک اسٹریٹجی آپ کے ذہن میں تھی, جو کہ سمجھتے تھے کہ خدا نہ خواستہ چونکہ آپ کی وڈتھ زیادہ نہیں ہے, اگر وہ ایسا معاملہ ہو کہ ہمیں لوز کر کے پیچھے ہونا پڑے تو یہ ہمارے لیے تو ادھر سے ہم وی کین فائٹ بیک. اب اسی پالیسی کو پرسو کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کی, ان روڈز بنائی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کامیاب طریقہ نہیں رہا. میں نے کچھ چند سال پہلے کتاب میں لکھی تھی, اس کا آخری پیرا میں نے یہ لکھا کہ افغانستان کا اپنا ایک پیکولیر سسٹم ہے. وہاں پہ بھی ایک فیڈرل گورنمنٹ نہیں چلتی, وہاں پہ اپنے کابل کی حکومت ہے, 7 ملیشیاز ہیں, 7 وار لارڈز ہیں. تو اس طرح مل جل کے وہ لڑتے رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کو مارتے بھی رہتے ہیں, اور وہ چلتا رہتا ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ بالکل مداخلت کیا رابطہ بھی ایک حد تک بند کر دے. جس طرح ٹرمپ نے کہا نا کہ میکسیکو پہ وال بناؤں گا, آپ ایک دیوار سی ذہن میں بنا لیں کہ دیوار ہے, آپ نے ان کو ہیلتھ فیسلٹی یا اور جو ٹریڈ اس کے علاوہ کسی چیز میں ان کے معاملات میں دخل نہ دیں. ان کے انٹرنل لیٹ دیم فائٹ امنگ دیم سیلوز. 10 سال بعد آپ کھڑکی کھول کے دیکھیں حالات ٹھیک ہیں تو آگے بڑھیں, ورنہ بند کر کے انہیں معاملات طے کرنے دیں. کیونکہ جو سپل اوور ہوا ہے, میں نے تو پریزیڈنٹ آفس میں ایز اے ڈائریکٹر جنرل رہا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ, تو ایک میٹنگ ہوئی اشرف غنی صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ کی 1-on-1, تو ہم بھی اس میٹنگ میں تھے, جس میں اشرف غنی ذرا تیش میں آ کے اونچا بولنے لگے کہ جناب ازبکستان میں یہ ہوئی کہ جناب آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں. پاکستان کی طرف اشارہ کر پاکستان کو کہا, ڈائریکٹلی اشارہ کیا. تو ممنون حسین صدر تھے اور بڑے متحمل قسم کے اور مدبر بھی تھے. انہوں نے کہا بھائی مجھے تو بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیسے ہم مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ جو طالبان مارتے ہیں چونکہ آپ کی سپورٹ ہے, یعنی وار آن ٹیرر ہو رہی تھی, تو وہ شکوہ کر رہے تھے پاکستان سے. تو ساتھ ہی مرحوم سرتاج عزیز موجود تھے خارجہ. تو پریزیڈنٹ نے کہا پھر آپ بتائیے. تو آپ وہ بڑے ہی دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے, سخت بات بھی دھیمے لہجے میں. تو انہوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو ہیروئن کلچر ہے,
کلاشنکوف کلچر ہے اور 3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں، وہ آپ کی وجہ سے ہی ہم فیس کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں اس کا بلیم نہ کریں. تو اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، بلیم میں چل رہی تھی، وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ آپ نے سوچا کہ یہ بارڈر ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہاں، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی گورنمنٹ انسٹال ہو، جو بھی گورنمنٹ وہاں پہ ہو آپ اس سے فرینڈلینس قائم کر لیں. یعنی ہم اپنی مرضی سے یا پسند کی یا ناپسند. ابھی جو صورتحال ہے آپ. اچھا، ابھی ہم آج کی صورتحال ڈسکس کرنے سے پہلے ایک شارٹ بریک لے لیں. جی بالکل. ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر نوید الہی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے اور ہمیں ان کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. وہاں پر کون سی حکومت ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، ہمیں ان معاملات سے اپنے آپ کو بالکل الگ کرنا چاہیے، اور جو ہمارا موجودہ گڑبڑ چل رہی ہے اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے. ناظرین، ہم میاں لیاقت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حکومت نے اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک کانفرنس بلائی تھی. تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی، تو ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا. تو یہ کیا پالیسی ہے پی ٹی آئی کی؟ یہ ہم پوچھتے ہیں اپنے دانشور تجزیہ نگار جناب میاں لیاقت صاحب. میاں لیاقت صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ معاملات بات چیت سے حل ہونے ہیں. تو بات چیت کے لیے جب ہم اکٹھے بیٹھے تو جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے اس کا بائیکاٹ کر لیا. کیا یہ یعنی اس وقت ہم بالکل خون میں نہلائے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے، اور ہم ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوتی؟ کیا کہیں گے آپ؟ پاشا صاحب، ایسے ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ ٹائم، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم بہت برے حالات تو نہیں ہیں لیکن ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. میں سمجھوں گا کہ نہیں، ہم بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے جو آپ کی معاشی ترقی اور سماجی ترقی، تعلیمی ترقی ہر ایک کو ہٹ کرتی ہے. بلکہ آپ کا انویسٹر انٹرنیشنلی لوگ سو کہ اب تو ٹرمپ صاحب ہمیں ٹریولی جو ایڈوائزری ہے اس میں ہمیں افغانستان کے ساتھ ساتھ لنک کرنے کے موڈ میں ہیں، جسے ہم سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے تو شاید یہاں کچھ الٹی گنگا بہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو پہلے اے پی سی ان کا موڈ تھا کہ آل پارٹیز کو بلائیں ہم، یہ جو پھر بعد میں اسے سلامتی کونسل کا کہہ کے اس کو، کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے اسی لمحے جب ان کو کال کیا گیا اس ملک کی تیسری بڑی جماعت کو، جس کو وہ سب سے بڑی جماعت بھی کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی، تو جب ان کو بلایا انہوں نے کہا جی ہم اس میں پہلے تو انہوں نے گوہر علی خان ہے تو وہ تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس میں جوائن کرنے کا حامی ہوں اور تھا بھی اور ہوں بھی، لیکن وہ کہہ دیا گیا جب ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا کہ ہمیں اس سے پہلے ہمارے قائد سے ملنے دیا جائے، ہم نے کیا موقف اختیار کرنا ہے، بلکہ وہ ان کو اجازت نہیں ملی. تو لہٰذا اس کو اے پی سی کے بجائے سلامتی کونسل کا اجلاس کہہ کے، تو جہاں آپ کے آرمی چیف نے بریفنگ بھی دی اور باقی معاملات چلے، تو ایز اے جہاں تقریباً ڈیسائیڈڈ ہو گیا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا ہم رول کردار ادا کریں گے ان فیوچر، ہارڈ اسٹیٹ جو کہ سختی سے نپٹا جائے گا ان دہشت گردوں کے. تو وہ جو بات ہے آپ والی کہ پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشی ملکی معاملات ہیں یا معاشی معاملات ہیں ان میں تعاون کرے یا نہ کرے، جو سیکیورٹی معاملات ہیں کسی کی بھی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی قومی دائرے کی سیاست کو الگ رکھیں اور اپنی پالیسی کو الگ رکھیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی سلامتی کونسل پہ ضرور جاتے. میری اپنی بینگ تجزیہ کار یہ رائے ہے کہ تمام پارٹی کو بھاگ کر، ایک تو ہوتا نا بلاوا، ایک یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں بلایا گیا،
یہ کلیم کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں بلایا لیکن ہم آ گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں یا ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں نہیں بھیجا گیا انویٹیشن. لہٰذا آپ اپنا کردار جہاں مثبت کردار ہے، دیکھیں اندرون ہماری سیاست کی لڑائیاں تو ہوتی رہیں گی، یہ جاری رہیں گی. آپ بہتری کی تلاش میں ہم جاری رہیں گے، ہماری جنگ جاری رہے. لیکن یہ ایک ایسا قومی نوعیت کا معاملہ تھا جیسی کیسی ہماری سٹیٹ ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ آپ نے وہ بھی کہا کہ آرمی سے شاید قابو نہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جس طرح ایک مکان کو یا ایک آپ کسی جگہ کو گراتے ہیں اچانک تو اس کا ملبہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ فوراً اس کو صاف کر دیں. یہ بھی ایک گند ہے، اور وہ گند ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا. پتہ نہیں میرے گھر میں ہے کہ کسی اور کے گھر میں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ آپ کی آرمی کا رول تو بہت اچھا ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا بھی. لیکن چونکہ سپورٹ ایک بہت بڑی ہے اس گند کو سپورٹ ہے انڈیا کی جو کابل سے جنم لیتی ہے اور اسرائیل کی. تو وہ اس کے پیچھے ہم سے بڑے انٹیلیجنٹ ادارے کام کر رہے ہیں جو کہ ہم سے فی الحال قابو نہیں آ رہے 2 صوبوں میں، بالخصوص یہ جو آپ کے بلوچستان ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو ایکسپرٹی ہمارے اداروں کی سیکیورٹی اداروں کی ہیں وہ اتنی ہیں پاشا صاحب. ہم نے ماضی میں بھی ثابت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی، ہم کسی اور محاذ میں ہوں نہ ہوں لیکن ہماری سیکیورٹی انٹیلیجنس اداروں کی جو قابلیت ہے اس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا، اور ہم اس پہ قابو پا لیں گے. لیکن بہت بہتر ہوتا اگر پی ٹی آئی اور تمام جماعتیں اس میں شامل ہوتی. اور ابھی بھی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطلب ان کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے ہم یہ آپریشن کو کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے، یا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کا ہارڈ اسٹیٹ آپریشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو. تو وہ ایک میرے حساب سے پی ٹی آئی کی اپنی ایک پالیسی ہو سکتی ہے. ان کو چاہیے اگر انہیں کہیں کوئی شک و شبہات ہیں تو ابھی بھی وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو چاہیے اپنے سیکیورٹی اداروں سے ملاقات کریں، اپنے تحفظات سے آگاہ کریں. چلیں اس میں تو نہیں گئے، وہ اپنے تحفظات سے آگاہ کریں اور ان کے ساتھ حتی الامکان کوشش کریں، کیونکہ اگر کے پی کے متاثر ہوتا ہے تو پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے. بلوچستان متاثر ہو رہا ہے تو پورے ہماری تمام صوبے، ہماری شاہ راہ کٹی جاتی ہے، ہمارے معدنیات سے مالا مال جو ایک صوبہ ہے ہم اس سے محروم ہوتے ہیں. لہٰذا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. چاروں صوبے اور اس تمام فیڈرل کی اکائیوں کو کٹھے ہو کے کم از کم اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ دینے میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں اپنے ایکسپرٹ کو دیکھیں، نہ میں ایکسپرٹ ہوں نہ کوئی اور ایکسپرٹ ہے. جیسے نوید صاحب ہیں، انہوں نے ایک ملک کے بینگ اے ہیڈ بہت بڑے ادارے میں، انٹیلیجنس بیس ادارے میں کام کیا، تو ان کو بہتر پتا. وہاں ہمیں ان کی رائے لینی پڑے گی اور ان کی رائے کو ماننا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ایک بندہ غلط کہہ رہا ہو، وہاں اتنے ایکسپرٹ ہیں آپ کے، کور ٹیم ہے، ان کی رائے لیں اور اس کے مطابق چلیں اور ساری قوم اس کے پیچھے چلیں، تب ہی ہم اس ناسور سے اپنی جان چھڑوا سکیں گے پاشا صاحب. ادروائز ہم اکیلے اگر اس طرح بٹ جائیں گے تو لوگ خریدیں گے ہمیں. پی ٹی آئی کو جس طرح ہم بٹے ہوئے ہیں ان کو پتا یہ ایکشن کرنے جا رہے ہیں، ان کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی ہے، یا کم از کم یہ ان سے ان کا نقطہ نظر مختلف ہے. وہ اس ادارے کو یا اس پارٹی کو لوگوں کو خریدیں گے اور اس کے بیچ سے اپنا راستہ بناتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے تو تاریخ کے طالب علم کے طور پہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے اس سے کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو کنزیکٹو پالیسیز ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں، اس کے مطابق ان کا رویہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو بانی مبانی ہیں وہ جو بیانات دیتے رہے ہیں اس کے مطابق تو جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے وہ اسی پالیسی کا تسلسل ہے. تو پی ٹی آئی تو میرا نہیں خیال کہ کسی نیشنل کنسنسس کا حصہ بنے گی، کیونکہ اس نیشنل کنسنسس کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے وہ اس سے انحراف کر جائیں. تو کیا پی ٹی آئی
کہ ایک صوبے جس میں حکومت ہے اس کے چیف منسٹر نے جب کہا ہے کہ یہ ہارڈ پالیسی نہیں چلے گی، تو کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہارڈ آپریشن کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی؟ جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ لیاقت علی صاحب نے بہت ہی مدلل اور معتدل بات کی، اور میسج یہی ہے کہ اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں، راستہ اختیار کیا جائے، اور وہی بیسٹ سلوشن ہے، خاص طور پہ اگر کوئی جس طرح کا ٹیررزم کو ہمیں اکٹھا ہو کے فیس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد ویسے تو پروونشل میٹر ہے، پروونشل گورنمنٹ رسپانسیبل ہے کہ وہ اس کو کرے، اور لیکن یہ چونکہ ایک پیکیولر قسم کا سچویشن ہے جس کا امپیکٹ سارے پاکستان پہ آ رہا ہے، اور اکراس دا بارڈر سے ٹرانس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اور اس میں جیسے انہوں نے فرمایا مختلف ہوسٹائل ایجنسیز بھی شامل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک پروونس کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کریں۔ تھوڑا سا وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے جیسے ابھی چند واقعات ہوئے ہیں جس میں کہا گیا کہ پولیس لیڈ کر رہی ہے، اوکے، عوام ساتھ جو لوکلز ہیں وہ ساتھ ہیں سپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو، اوکے جی، اوکے، تو یہ بڑا اچھا ایک میں سمجھتا ہوں ایک اسٹریٹجی ہے۔ دیکھیں وہاں پہ ضرورت تو پڑے گی بارڈر کے اوپر، تو فوج نے ہی روکنا ہے، جو انفلٹریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں دہشت گرد، ان کو تو فوج ہی روکے گی، پولیس تو نہیں روکے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ محل ایک کمبینیشن تو چلے گا، اور اس پہ ہر پروونس جو ہے ایگری بھی کرے گا۔ میرا خیال ہے جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو سارے صوبے شامل ہوں گے تو ایک کام چلے گا، کسی ایک جگہ کا محدود نہیں ہے۔ مطلب آپ کہہ دیں جی میں وہاں پہ پنجاب میں نہیں کروں گا اور وہاں پہ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا، ممکن نہیں، ساروں جی، کیونکہ یہ ساروں کو افیکٹ کر رہا ہے، امپیکٹ کر رہا ہے۔ ان کے فیسیلیٹیٹر، ان کے جو سلیپر سیلز اور ان کے فائنینسر سپورٹرز سارے صوبوں میں موجود ہیں، تو ساروں نے مل کے ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے کہ ایسی چیزوں کو نیوٹرلائز کرتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کئی مثالیں ہیں، یو کے میں آئرش ریپبلکن آرمی تھا، 35 سال لگ گئے اس کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہوئے، ابھی بھی چند کچھ سال پہلے وہاں انہوں نے کچھ دھماکے وغیرہ کر دیے، لیکن وہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے۔ دونوں دیکھیں دونوں چیزیں چلی۔ جہاں پہ بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ سے ریاست سے بڑھ کے تو کوئی پاورفل نہیں ہے کوئی وہ گروپ، آرمی چیف نے کہہ بھی دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جب آپ ہتھیار اٹھا لیں تو آپ کو ہتھیار کے ساتھ ہی ٹیکل کیا جائے گا، اوکے، اس میں تو یہ تو ظاہر ہے۔ اور آپ ہتھیار اٹھا لیں، آگے ہتھیار والا زیادہ طاقتور ہو تو وہ ہتھیار ہی سے آپ کو ٹیکل کرے گا، لیکن جو انسداد دہشت گردی ہے یا آپ سمجھیں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نیگوسیشنز اور ٹاکس وہ ہر وقت اس کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاکس کب کی جائیں گی۔ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں پھر آپ ان سے ٹاکس کریں، اوکے، پوزیشن آف ویکنس سے کریں گے تو اس کے نتائج آپ کے حق میں نہیں آئے، اور کئی کر چکے، ہم نے 10 12 14 ٹروس کیے، نیگوسیشنز کی، ہر دفعہ وہ یہ ہوا کہ ختم ہو گئے، اور نقصان یہ ہوا کہ زیادہ پاورفل ہو گئے دہشت گرد۔ اوکے، تو میرا خیال ہے کہ وہ طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے کینیٹک فورس ہے وہ تو یوز ہوگی، اوکے، لیکن ساتھ آپ کی نیگوسیشن بھی جاری رہیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ علاقے کے لوگوں کو سہولیات دیں اور ان کو اپنی طرف رکھیں گے اوکے۔ اچھا ڈاکٹر تاکہ صاحب، وہاں پہ دہشت گرد وہاں پہ پنپ نہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب دو چیزوں کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے، ایک تو یہ ہے کہ انفلٹریشن کو ختم کرنے کے لیے کراس دی بارڈر جو باڑ ہم نے لگائی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور دوسرا جو ہم نے طے کیا کہ 31 مارچ تک یہ جو غیر قانونی افغانی یہاں پر رہ رہے ہیں وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں ورنہ ہم ان کو دھکیل دیں گے، ان دو ایشوز پر بتائیے کیا پیش رفت ہے اور ان کے کیا امپیکٹ مرتب ہوئے اور ہوں گے؟ دیکھیں یہ ہمارا جو پاکستان افغانستان کا بارڈر ہے بڑا ٹریچرس بارڈر ہے، کوئی 2500 کلومیٹرز ہے جتنا بھی، اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ باڑ نہیں ہے یا باڑ کو نقصان پہنچا کے بھی انفلٹریشن کر لیتے ہیں، یعنی وہ والا عالم نہیں ہے کہ جس نے منہ اٹھایا آ گئے، اب وہ نہیں وہ ہے، بات نہیں ہے۔ تو
لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ طریقہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو چلتا رہتا ہے یہ کہ ان کو روکنا کیسے ہے. تو اس پہ تو پہلے تو ان کو کہا جاتا ہے نا افغان حکومت کو کہ آپ ان کو منع کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں افغانی شہری جو ہیں ان کی لاشیں ملی دہشت گردوں کی, تو ان کی نوٹس میں لایا گیا افغان حکومت کے, تو افغان حکومت نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ان کا آپس میں بھی یہ میٹنگز ہوئی ہیں جو میرے علم میں آیا ہے کہ یہ افغانی کیسے وہاں جا کے استعمال ہو رہے ہیں. اس کا مطلب افغان حکومت کا نہیں, ظاہر ہے کہ افغان حکومت جو ہے اس کے اوپر ایک پریشر ہے. ہمارے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے, ہمارے ساتھ ان کا بارڈر ہے, ان کے 3 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جن کو آپ بات کر رہے ہیں کہ 31 کو نکالنا. آپ دیکھیے, آپ نے خبر پڑھی ہوگی 10 روز پہلے ایران نے 11 لاکھ افغان ریفیوجی نکال دیے. ٹھیک ہے, کوئی اس پہ اونچ نیچ کی بات نہیں ہوئی, سیدھا چلو نکال دیا. اس لیے کہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا کیمپس میں, نکالنا آسان تھا. یہاں پہ تو آپ نے بازو کھول لیے جب آئے ہیں, یعنی وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے. ہم نے ان کو معاشرے کا حصہ بنایا کہ بھائی ہمارے آئے. وہ شہروں میں قصبوں میں بس گئے, وہ کاروباروں میں اور تمام چیزوں میں, وہ تو کیمپس میں نہیں رہے. یہ ٹھیک ہے کہ سارے جو ہے اس طرح کے نہیں, کوئی غربت میں بھی رہ رہے تھے لیکن بہت امیر بھی ہو گئے, بہتر زندگی گزارنے والے, یہاں بچے بھی ان کے پیدا ہو کے بڑے ہو گئے. لیکن طریقہ کار تو اب یہ ہے, چونکہ پہلے تو آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک ہی حصہ ہیں, بارڈر بھی کھلے تھے آنا جانا, اب آپ ایک ماڈرن اسٹیٹ کی طرح آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے, آپ نے کہا ویزا لیں گے تو دوسری اسٹیٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ویزا کی جو ہے وہ رعایت ہوگی, آپ کم پیسوں میں جلدی مل جائے آپ آ جائیں, لیکن طریقہ کار طے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آ فری فار آل نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ اگست 2021 کے بعد جب سے افغان طالبان حکومت ہوئی ہے, اندازاً 6 لاکھ سے زائد مزید ریفیوجیز افغان ریفیوجی آئے آ گئے 21 کے بعد. 21 کے بعد. اچھا, اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ رجسٹرڈ ریفیوجیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ قوانین کے مطابق تو ان کو نکالنا ہی پڑے گا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ اس دہشت گردی کے واقعات میں جو را پہ یہاں پہ جو وارداتیں کر رہی ہے, پچھلے 2 سال میں اس نے 20 سے 22-23 لوگ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے را نے. اوکے, جس میں بہت سے میں افغانی استعمال ہوئے ہیں مارنے کے لیے. اوکے, تو ان حالات میں جب یہ ایک ڈوزیئر بن گیا کہ یہ کر رہے ہیں یہاں پہ, تو ان کو تو پھر انڈاکیومنٹڈ کو تو سب سے پہلے نکالنا بنتا ہے. پھر باقیوں کے متعلق بات کی جائے گی. ظاہر ہے باقی جو ریفیوجیز ہیں ان کو انٹرنیشنل لاز کے تحت ہی آپ نے رکھا ہے, اس کے تحت ہی آپ ان سے بات چیت کر کے ان کو واپس کریں گے. اگر وہاں پہ حالات دیکھیں, وہاں پہ حالات کیا ہیں. اچھا, ایک بات بتائیے, کیا پاکستان ان کو فورسفلی غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے؟ 5-6 لاکھ تو پہلے آپ نے نکال دیے تھے. اوکے, طاقت کیوں نہیں ہے؟ بالکل طاقت ہے, نکالے جاتے. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, انہیں کہا جی انلیگل امیگرینٹس کو نکالو. سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, سب کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ود ون اسٹروک, میں پیچھے دیکھ رہا تھا, ایک وینزویلین ان کا گروپ ہے, یہ یہاں پہ وہ کرائم وغیرہ میں انوالو ہے, تو 200 کو انہوں نے اٹھایا, کورٹ نے اسٹے دی ہے. انہوں نے کہا جی اسٹے چھوڑیں, ہم تو وار لا کے تحت ان کو نکال رہے ہیں, اینڈ دے ور سینڈ بیک ہوم دیئر کنٹری. ہاں جی, واپس. تو جب ریاست نے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے, ایران کا آپ نے جیسے کہا کہ 11 لاکھ بائی ون اسٹروک آف پین گیٹ آؤٹ, اور بہت بڑی تعداد انہوں نے وہاں پہ مارے بھی گئے, بارڈر کے اوپر اسکرمش ہوتی رہی. اچھا, ایران جب نکالا. اوکے, تو اس لحاظ سے پاکستان میں شور زیادہ پڑتا ہے, اور چونکہ سوشل میڈیا ایک نیا جن ہے جو بوتل سے باہر آیا ہے, تو اس کا استعمال, اس کا جو بے جا استعمال, اس کا غلط استعمال بہت بری طرح ہو رہا ہے. لیکن پاکستان از کمیٹیڈ کہ ان سے جان خلاصی کرانی ہے. 31 مارچ کے بعد جو ہے باقاعدہ آپریشن ہوگا اس سلسلے میں. جی, حکومت نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا اس کے اوپر کہ 31 مارچ تک آپ کے بعد ہم یہ کریں گے. تو اس کے طریقہ کار طے ہیں کیسے کرنا ہے. اچھا, مطلب وہ یہ بیٹھنا نہیں دوبارہ اس میں نہیں. دیکھیے اس میں کوئی
آپ اگر کہیں کہ ان کو بھیجنے میں کوئی ایشو ہوگا، وہ کوئی ایشو نہیں. اوکے. میجورٹی جو ہے وہ خود بھی چلے جاتے ہیں جب انہیں کہا کہ آپ نکلیں. ریکارڈ موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے، تو وہ ان کو کچھ پیسے بھی دیں، ٹھیک ہے، سفر کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں رہنے کے لیے دے دیں پیسے، تاکہ وہ غریب لوگ بھی ہیں اس میں، لیکن اپنے گھروں کو جائیں، ٹھیک ہے. اپنے ملک میں جائیں، تاکہ یہاں پہ ہمارے جو سیکیورٹی مسائل ہیں اس پر سب سے بڑھ کے سب سے بڑی پرائرٹی، جیسے لیاقت علی صاحب نے بھی کہا کہ یہ سیکیورٹی ایشو جو ہے سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے. ہماری اکانومی، ہماری سیاست، باقی ہماری جو اسٹیبلٹی ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، اور یہی ہارڈ اسٹیٹ، یہی ہارڈ اسٹیٹ ہے. میاں صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کی باتوں کی تائید بھی کی ہے، اور اسٹیٹ کی جو کمٹمنٹ ہے کہ دہشت گردی کے جتنے چینلز ہیں، جتنے سپورٹرز ہیں، جو حلقے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ آرمی چیف نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ کوئی بانی ان سے اوپر نہیں ہے، کوئی جماعت اس سے ابو نہیں ہے، تو وہ اشارہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف تھا. کیونکہ اس وقت اگر کوئی جماعت، اگر کوئی فرد اس معاملے میں حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ الائن نہیں ہے، تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہیں. باقی وہ مینگل صاحب یا وہ اچک زئی صاحب، ان کی تو کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پاشا صاحب، اس میں درست ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھیں، یہاں ہماری جو عوام میں سپورٹ حاصل ہے، ووٹ سپورٹ ان کے پاس ہے، ان کی نمائندگی اسمبلی میں بھی بڑی حد تک ہے، قومی اسمبلی میں بھی، پھر ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے. آپ اس کو ٹوٹلی اگنور کر کے دیکھیں، کوئی بھی منتخب حکومت ہو، جیسے بھی وہ آئی ہو، ٹھیک ہے، ان کے مطابق تو حکومت نے تو اگنور نہیں کیا، ان کو تو کہا یار آؤ بیٹھو، انہوں نے کہا ہم نہیں بیٹھتے. نہیں، میں نے آپ درست فرما رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ نے اگنور نہیں کیا. جیسے بھی میں نے کہا اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صوبے میں، ان کی گورنمنٹ ہے. تو آپ کو جیسے دیکھیں، میں تو اس چیز کا، کچھ معاملات ہوتے ہیں جیسے سیاست میں ہم اونچ نیچ کر سکتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکشن ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے نا سیکیورٹی کا، اسپیشل ایک بڑا سینسٹیو اور ایکسپرٹ بیس معاملہ ہے. جیسے اب انہوں نے چونکہ ایک ادارے کو ڈاکٹر نوید علی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان بھی کیا کہ میں ان کی پالیسی سے بلکہ اتفاق کروں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ لوکل لوگ اور پولیس اس کو لیڈ کرے. اگر ان کا علی امین گنڈاپور صاحب کا یہی خیال ہے تو وہ جا کے اپنے سیکیورٹی اداروں کو یہ بریفنگ دیں کہ جناب انفلٹریشن کو آپ روکیں، ادھر سے میں روکی، ادھر سے ہم روکتے ہیں. تو ہم اس طرح اس دہشت گردی، تاکہ ہمارے گلی محلوں میں یہ جنگ نہ پھیلے، اس کی بجائے جہاں جہاں ہمیں ڈاؤٹ ہے. دیکھیں، میں اگر ایک گاؤں میں رہتا ہوں نا، میں بائی برتھ اگر میں جلو پارک کا یا واگے بارڈر کا، مجھے پتا ہے اس علاقے میں کون سے لوگ ہیں، کون سے جرائم پیش ہیں اور کون سے اچھے لوگ گاؤں ہیں. تو لہٰذا اسی طرح ان کی یہ جو پٹھانوں کی ٹرائبس کی روایات ہیں، ان کو ایک دوسرے کا پتہ ہے. تو یہاں کون سے لوگ نئے آ کے آباد ہوئے ہیں، کہاں یہ انفلٹریشن ہو کے لوگ آتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں، اور کون ان چیزوں میں ملوث ہے. اگر اس طرح کا آپریشن ہو جائے، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. میاں صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. علی امین گنڈاپور صاحب سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ ڈی آئی خان میں ان کی رہائش ہے، اور وہ بغیر ایف سی کے یا بغیر فوج کی مدد کے اپنے گھر نہیں جا سکتے. تو ان سے زیادہ کن کو پتا ہوگا کہ دہشت گردی کیا ہے؟ جناب میاں لیاقت صاحب، جناب ڈاکٹر نوید علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.